میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ آج کا عنوان عظمت والدین کا مقام کیا ہے، قرآن و حدیث اس بابت ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ عنوان بہت معروف اور مشہور ہے، لیکن جتنا مشہور اور معروف یہ عنوان ہے، اتنا ہی صاحب عنوان جن کے لیے عنوان رکھا جاتا ہے وہ مظلوم اور مجروح ہے۔ یہ حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی نعمت انسان کے والدین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس عنوان اور اس نعمت اور اس موضوع کو اہمیت دیتے ہوئے قرآن پاک میں جو انداز اپنایا، جو انداز ہمیں بتایا، وہ اپنی مثال آپ ہے کہ جہاں بھی رب ذوالجلال نے اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی معبودیت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی انسان کے والدین کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ لوگوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور یہ انداز قرآن پاک میں جا بجا میں ملتا ہے کہ الوہیت کا ذکر ساتھ ہی والدین کا ذکر، معبودیت کا ذکر ساتھ ہی والدین کا ذکر، وحدانیت کا ذکر ساتھ ہی والدین کا ذکر فرمایا۔ اور یہ فرما کر ہمیں یہ درس دیا، لوگوں آنکھیں تو میں دیتا ہوں، کان تو میں دیتا ہوں، ہاتھ تو میں دیتا ہوں، جسم تو میں دیتا ہوں، جس میں دھڑکنے والا دل تو میں دیتا ہوں، لیکن ان اعضاء کے صحیح استعمال کا طریقہ تمہارے والدین تمہیں بتاتے ہیں۔ اگرچہ ان کو بھی ظاہرہ نہیں بتاتا ہے، لیکن والدین تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں انسان کی، اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں، اس کی عجائبات کی محبت، اس کے عجائبات کے نظاروں کا پیغام جو ہے وہ یقیناً والدین دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین کوئی محدث ہوں، کوئی مفکر ہوں، کوئی پڑھے لکھے ہوں، ان کے لیے عصمت ہے۔ فرمایا نانا والدین، والد یا والدہ اگرچہ ان پڑھ ہی کیوں نہیں ہے، لیکن رب کا ولی ہے، تو اس کے لیے جنت اس والدہ کے قدموں تلے ہے جو بظاہر تو اولے تھام رہی ہوتی ہے، بظاہر اسے پڑھنا نہیں آتا، بیٹا اگرچہ مفتی، مفکر، محدث ہے، لیکن اس محدث کی بھی جنت اس ماں کے قدموں تلے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ یہ باتیں ہم نے صرف ایک رسمی بنا دی، سنتے ہیں، مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں، درس دیتے ہیں، کتابوں میں لکھ دیا گیا، ہم نے اس کو رسم بنا دیا ہے۔ کبھی کانوں سے، یہ ہمارے جسم کے کان ہیں، ان سے ہٹ کر دل کے کانوں سے ذرا اس کو سنے نا، یارو رب کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا اگر چاہتے ہو تو والدین کی رب کو راضی رکھا کرو۔ اور یہ ہم صرف باتوں تک رہ گئے، ادھر سنے، ادھر دل میں آنکھوں میں آنسو آئے، دل نرم ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھر ویسے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط
نہیں دیکھا جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہو، ان سے دل سے محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو اور دنیا میں وہ ناکام ہوا ہو۔ اور ایسا مطلب میں نے بہت کم دیکھے ہیں جو والدین کا تو نافرمان ہو اور کامیاب ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بظاہر اس کے پاس پیسہ آ سکتا ہے، بظاہر اس کے پاس مال آ سکتا ہے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اگر چاہتے ہو، تمہارے گھر کے اندر ولی رہتے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ ہیں لیکن تمہارے لیے وہ ولایت کا درجہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاعت اللہ طاعت الوالد، یہ خالص والد کے لیے فرمایا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ تم اپنے والد کی اطاعت کرو۔ آج کل ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے والدین کو کہا جاتا ہے ہم نیو جنریشن ہیں، ہم نئی نسل ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے باہر جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی کالجز میں ہم نے جانا ہوتا ہے، ہم نے پروفیسروں سے پڑھا ہے۔ آپ کو پتہ کیا ہے یارو، مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا والد جیسا بھی ہو، طاعت اللہ طاعت الوالد، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو تو پہلے اپنے والد کی اطاعت کر کے دکھاؤ۔ اور فرمایا کہ معصیت اللہ و معصیت الوالد اللہ اکبر، نافرمانی جو والد کی کرتا ہے وہ بظاہر تو والد کی کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ نوجوان جو یہ جملے کہہ کر اپنے والدین کو خاموش کروا دیتے ہیں، اگرچہ بظاہر یہ چھوٹا جملہ ہوتا ہے، تلوار کا اتنا زخم نہیں لگتا جتنا زخم اس زبان کا لگتا ہے، یاد رکھیے گا۔ خدا نہ خواستہ اس وقت جو یہ جملہ آپ کہتے ہیں، رشتے کے بارے میں زیادہ تر یہ باتیں ہوتی ہیں، کہیں مکان لینا ہو، کہیں رہائش کا سسٹم ہو، کاروبار کا سسٹم ہو، تو اس موقع پر زیادہ تر یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ یارو اگر خدا نہ خواستہ والدین کے دل میں سے کوئی آہ نکل گئی تو یاد رکھنا وہ تمہاری زندگی میں ناکامی کا سبب شروع ہو چکا ہے۔ اور میں نے ایک مقام پر پڑھا تھا، کسی صوفی نے کہا ہے کہ جس دن والدین، والد یا والدہ اپنے بچوں سے ڈرنا شروع کرتے ہیں، یعنی کہ بچے اتنا روب ڈالیں، اونچی بولے اور چند ٹکے جو ہے، چند روپے خرچہ دے کر، احسان جتلا کر اپنے والدین کو مرغوب کریں، یعنی ان کو ڈرائیں، تو سمجھ لیں کہ اس دن سے اس بندے کی ناکامی کے دن شروع ہو چکے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آپ کے والدین آپ سے ڈرتے ہیں، آپ کے والدین آپ کے فیصلے کے مطابق ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ ناکامی ہے، یہ ناکامی کامیابی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کامیابی تو والد جو ہے نا، حکم کے حوالے سے حکم ہے کہ والد کی اطاعت زیادہ کی جائے، حکم کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں عجیب یہ کیفیت ہے، ویسے ہماری گاڑی پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے، دفتر میں بھی لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے، ہماری کتابوں پر، موبائل اسکرینوں پر، ہمارے جناب آفس میں، گھر کی چھتوں پر، ہر جگہ یہ لکھا تھا یہ بھی سب میری ماں کی دعا ہے۔ میں بڑے دھیمے انداز سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یار یہ سب آپ کی ماں کی دعا ہے، تو باپ نے کون سا ظلم کیا آپ کے ساتھ؟ یہ باپ کی کون سی زیادتی ہے جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگا کر تمہارے لیے گھر کا راشن اکٹھا کیا، تمہارے لیے پڑھائی کا انتظام اکٹھا کیا، تمہیں بڑا کر کے تمہاری شادی کی سب کچھ کیا، اور تمہاری والدہ کو بھی تمہارا باپ ہلایا ہے، یاد رکھنا تمہاری والدہ کو بھی تمہارا باپ ہلایا ہے۔ اور یہ بھی تھوڑا سا دھیرے انداز سے سن لیں، والد نہ ہو تو آپ کہاں سے پیدا ہوں؟ یہ بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے والد کے ساتھ۔ جہاں والدہ کا مقام ہے، مصطفیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہاں زہرا کے بابا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کا مقام ہے، ماں کا آگے سامنے نہیں کرتے ماں کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ سننا یا رسول اللہ، پھر یا رسول اللہ کس کا ہے؟ پھر تمہاری ماں کا۔ 3 مرتبہ کہا تمہاری ماں کا ہے، اور چوتھی مرتبہ آ کر کہا تمہارے باپ کا ہے۔ اس حدیث کو لوگ دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ شاید ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ خدمت کے حوالے سے ہے، لیکن حکم کے ماننے کے حوالے سے باپ کا زیادہ کیوں؟ کہ قرآن کی نص ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد چاہے وہ دادے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نانے کی صورت میں ہو، چاہے بھائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو،
قوامون علی النساء، مرد کو جو ہے وہ عورتوں پر افضلی دی گئی ہے. یہ میری بات نہیں، قرآن کی نص ہے. تو حکم کا حوالہ جہاں بھی آئے گا اور اس پر فقہاء نے مثال بھی دی ہے. تو میں کہ ایسی کیسے کریں گے؟ دونوں کے بارے میں حکم ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ایک کی خدمت کرو، ایک کی نوکری کرو، تو دونوں کے بارے میں کیسے کریں؟ اس پر بھی مثال دی گئی. فرمایا ماں اور باپ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، خدمت کے حوالے سے ماں کا زیادہ حق ہے اور حکم فرمان کے حوالے سے باپ کا زیادہ حق ہے. دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، ماں اور باپ دونوں نے بیک زبان کہا بیٹا پانی پلاؤ. تو چونکہ خدمت کا موقع ہے تو یہاں پر پہلے ماں کو پانی دیا جائے گا، باپ کو نہیں. پہلے کیونکہ خدمت کا موقع ہے نا، پہلے ماں کو دیا جائے گا. اور اسی طرح حکم کا ہے، دونوں حکم کرتے ہیں اور ایسا حکم کرتے ہیں کہ جن میں دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب چونکہ حکم کی باری ہے اور قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، تو ماں کا حکم نہیں مانا جائے گا بلکہ باپ کا حکم مانا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، عرض کیا رسول اللہ اولاد کا حق کیا ہے، اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا والدین کے حوالے سے فرمایا ہما جنتک و ہما نارک، والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہیں. بس کیا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی والدین ہے، وہی ماں ہے، وہی باپ ہے، اور آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت میں، وہی تمہارے لیے جہنم ہے. تو پھر شارحین نے فرمایا جنت اور جہنم کا فیصلہ تم پر ہے. اگر تو تم نے خدمت کی ہے تو تمہارے لیے جنت کا سبب ہے، اور اگر تم نے نافرمانی کی ہے تو تمہارے لیے وہی دونوں، اگرچہ تمہارے ماں باپ ہیں لیکن وہی دونوں تمہارے لیے جہنم کا باعث ہیں. تو اس لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ جنت ہمارا سبب بنے، جنت ہمارا مقام بنے، تو والدین آپ کے گھر میں ولی ہیں. ہمارے یہاں عجیب صورتحال ہے کہ ہم درباروں پر ہر جمعرات کو جانا فرض سمجھتے ہیں. میرے دل سے آپ واقف ہیں، میں اہل سنت سے ہوں اور داتا کا غلام، ولیوں کو ماننے والے ہیں. لیکن ایک کڑی حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جمعرات کو طاقت صاحب کو جانا لازمی سمجھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بلکتے ہوئے ماں باپ، گھر کے اندر بیمار وہ ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، دوائیوں کے لیے، دوانے کے لیے، خدمت کے لیے، ان کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا. اس پر میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں. حضرت معاویہ بن جاہمہ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں. آپ اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارے میں حاضر عرض کیا رسول اللہ میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مشورہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. کیا فرماتے ہیں میں جہاد پر جاؤں؟ آج لوگ ڈاکٹر صاحب غوث پاک دربار فلاں دربار پر جانے کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، جانا چاہیے، اجر کا ثواب ہے، باعث برکت ہے، وہاں پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جس دعا نے سال کے بعد قبول ہونا ہوتا ہے وہاں جائیں. تو اس کی روح سے بزرگان دین کے اقوال سے ہے کہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ بھی رکھنا چاہیے ذہن میں کہ گھر میں اگر والدین ہے تو ان کی خدمت کرنا ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں جانا ہی ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنا غوث پاک کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے. حضرت جاہمہ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں والدہ تو زندہ ہے. مصطفیٰ نے جملہ فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، گویا کہ وہ جہاد میں چلا گیا. وہ جہاد جو فرض ہے، جہاں پر ایک ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر بھی مصطفیٰ نے فرمایا نہ، حالانکہ ہمیں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، لیکن اس موقع پر چونکہ تیری والدہ کو زیادہ ضرورت ہے تو اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ والدہ کی خدمت کرو، اس میں تمہاری جنت بھی ہے، اس میں تمہارا جہاد بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ بڑی خوبصورت ہے حدیث پاک. آج میں نے پڑھی ہے، پہلے بھی پڑھی ہے، سب یار جب بھی پڑھتے ہیں اپنا ہی لطف ہوتا ہے. سرکار کے فرمین میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چاشنی رکھی، جتنی مرتبہ پڑھیں، حالانکہ یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں پہلے، لیکن جتنی مرتبہ پڑھیں سنیں ایک نیا لطف اور نیا مزہ آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کی کزن ہیں، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد، ہر اولاد نہیں، یہاں سے بات ہر اولاد نہیں ہے، جو حسن سلوک کرتی ہے، جو ان کی خدمت کرتی ہے، ان کا انعام کیا ہے؟ ایک بندہ حج کرتا ہے، 7-8 لاکھ روپے لگاتا ہے، احرام باندھتا ہے، جا کر لائنوں میں
والدین کی خدمت کرتی ہے، حسن سلوک کرتی ہے، وہ ایک نظر محبت سے اپنے والدین کو دیکھے، رب مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہاں پر اگلی بات جو ہے اس پر بڑی زبردست بات ہے، اللہ اکبر۔ صاحب نے عرض کیا رسول اللہ، اگر وہ بندہ 100 مرتبہ دیکھے، جو حسن سلوک کرتا ہے، یہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، جو ایک مرتبہ دیکھے تو اسے اللہ مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، تو یا رسول اللہ جو 100 مرتبہ دیکھے، ورنہ اللہ بہت وسیع ہے، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے، 100 مرتبہ بھی دیکھو گے اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں آپ نوجوان، بالخصوص نوجوان، بڑے تو بزرگ ہیں نا، وہ تو خود والدین بن گیا، تو وہ خود اولاد کی طرف تکتے ہیں، اور وہ تو خود بظاہر مجبور بنے بیٹھے ہیں۔ آج کل وہ زمانہ ہے، حقیقت ہے، یہ جملہ کڑوا ہے، مجبور ہیں کہ ہمارے سامنے والدین جو کہتے ہیں میری اولاد بڑی اچھی ہے، تو ان سے پوچھیں نا جب ان کے ساتھ لڑکیاں ہوتی ہیں، یا پھر اس اولاد سے پوچھیں جو اولاد کو کس کو پر حکم دلاتی ہے۔ مصطفیٰ نے کہا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ عورت اپنے آقا کو جنم دے گی، عورت اپنے آقا کو جنم دے گی۔ حدیث جبریل جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ، اصل کے بعد اس میں آئے گا، صحابہ نے اس کی عورت اپنے آقا کو جنم دے گی، سمجھیے اشارے ہی نے فرمایا، اور میں عورت اپنے آقا کو جنم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے۔ بظاہر تو ماں تھی، لیکن اولاد ہو کر، بیٹا ہو کر اپنی ماں پر حکم جاری کرتا ہے، اپنے باپ پر حکم جاری کرتا ہے۔ پیغام آج کے درس کا یہی لے کے جاؤ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، برائے مہربانی میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اس کو صرف تقریر نہ سمجھنا، اس کو صرف انداز نہ سمجھنا۔ والدین تمہارے گھر میں ہیں، وہی غوث اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، وہی داتا علی حجویری کا درجہ